صدقے فطر رقم کے اعتبار سے اگر ادا کرنا چاہے تو ایک صدقے فطر کی کتنی رقم بنے گی، صدقے فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر صدقے فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقے فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقے فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے، اور پھر اسی طرح سے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھے یا پھر نماز تراویح نہیں پڑھی تو کیا وہ بھی صدقے فطر لازمی ادا کرے۔ تو سامعین مکرم، صدقے فطر کے اعتبار سے بہت ہی ضروری مسائل آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ سن سکیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ صدقے فطر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے اور پھر پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے، اور معلومات اچھے لگنے پر صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کار خیر کو ضرور شیئر کیجیے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھے کہ صدقے فطر کن لوگوں پر ادا کرنا ضروری ہے، یعنی صدقے فطر کا ادا کرنا کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر ہر اس آزاد مرد و عورت کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جو مالک نصاب ہو، اور پھر مالک نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہ ہو لیکن اس کے پاس ضروری اسباب جیسے کہ گھر، کپڑے اور گھر کا سامان وغیرہ اتنا ہو کہ جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ تجارت کا مال ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح سے خواہ اس پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، ایسی صورت میں اس شخص پر صدقے فطر ادا کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقے فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو دینے سے ہمارا صدقے فطر ادا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو، یعنی کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو آپ صدقے فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا صدقے فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے جو شرعی فقیر نہیں ہے، یعنی کہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے شخص کو اگر آپ نے صدقے فطر دے دیا تو آپ کا صدقے فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کی انتہائی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ صدقے فطر کیسے شخص کو دے رہے ہیں، آیا وہ مستحق بھی ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال کہ صدقے فطر کس وقت دینا افضل ہے، صدقے فطر کب تک ادا کر دے تو بہتر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے فطر پورے رمضان میں آپ جب چاہے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے رمضان سے پہلے بھی صدقے فطر دے دیا تو اسی طرح سے بھی اس کا صدقے فطر ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر افضل وقت کی بات کی جائے تو صدقے فطر ادا کرنے کا افضل وقت یہ ہے کہ عید کی صبح کو نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقے فطر ادا کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے پورے رمضان میں کسی بھی وقت صدقے فطر دے دے تو بھی اس کا صدقے فطر ادا ہو جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ صدقے فطر کیا ان لوگوں پر بھی ادا کرنا واجب ہے کہ جن لوگوں نے نہ تو نماز تراویح پڑھی ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ روزے رکھے، کیا ایسے لوگوں کو بھی صدقے فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، بڑھاپے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا پھر کسی مرض کی لاحق ہونے کی وجہ سے، یا معاذ اللہ روزوں کو بغیر کسی عذر کے انہوں نے چھوڑ دیا، تب بھی ان لوگوں پر صدقے فطر ادا کرنا واجب ہے، ان کے لیے بھی صدقے فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک او سوالات یا مسائل تھے کہ صدقے فطر کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر صدقے فطر کب ادا کرے اور کن لوگوں کو دے۔ اب یہ جانیے کہ صدقے فطر کی شرعی مقدار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ صدقے فطر کی جو شرعی مقدار ہے، گندم یا اس کا آٹا، یہ نصف صاع ہے، یعنی اگر اس کو کلو کے اعتبار سے ایکسپلین کرے تو نصف صاع جو ہے 1 کلو 920 گرام کا بنتا ہے۔ محتاط انداز کے مطابق یہ 2 کلو بنے گا، لہٰذا گندم یا اس کا آٹا 2 کلو بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں
تو یہ پورا 1 صاع ہے، اور ان کی کلو کے اعتبار سے جو مقدار ہے 3 کلو 840 گرام بنتی ہے، جو کہ محتاط انداز میں 4 کلو بنتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھجور، کشمش یا جو صدقے فطر نکالنا چاہتا ہے تو ان کے 4 کلو کا حساب لگائے گا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے جو کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رقم کے اعتبار سے آپ پاکستان میں کتنا صدقے فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو سنتے ہیں، وہ صدقے فطر کیسے ادا کریں گے۔ پہلے تو آپ صدقے فطر برائے پاکستان سن لیجئے۔ تو صدقے فطر برائے پاکستان رمضان المبارک 1445 ہجری بمطابق 2024 گندم کا آٹا رقم کے اعتبار سے اگر صدقے فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ 330 روپے ایک صدقے فطر بنتا ہے۔ اسی طرح جو 650 روپے ایک صدقے فطر، کھجور 2450 روپے ایک صدقے فطر، کشمش 4450 روپے ایک صدقے فطر۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو یہ صدقے فطر جنس کے اعتبار سے بھی آپ کو بتا دیا اور رقم کے اعتبار سے بھی محتاط انداز کے مطابق بتا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں وہ صدقے فطر کیسے ادا کریں گے، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جو ہم نے جنسوں کی شرعی مقدار بتائی ہے، یعنی کہ گندم، جو، کھجور، کشمش، ان چیزوں کی جو قیمتیں وہاں پر ہے، مطلب یہ ہے کہ 4 کلو کھجور، 4 کلو جو، 4 کلو کشمش اور 2 کلو گندم یا اس کا آٹا، اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر جو ان کی قیمتیں بنتی ہے اسی اعتبار سے آپ صدقے فطر ادا کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارے پاکستانی کسی ملک میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا صدقے فطر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کو بیچنا چاہتے ہیں جو کہ صدقہ فطر کے حقدار بھی ہے، تو پھر وہ بیچنے والے جس ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے صدقے فطر کی جتنی ان کی رقم بنے گی وہی وہ پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گے۔ یاد رکھیے باہر ملک میں رہنے والے اپنا صدقے فطر پاکستانی قیمتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں اسی ملک کی قیمتوں کے اعتبار سے صدقے فطر کی رقم اپنے کسی رشتہ دار عزیز جو کہ حقدار ہے اس کو پاکستان میں بیچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا صدقے فطر 2024 ضرور ادا کیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے ابھی بھی کوئی کنفیوژن ابھی باقی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔